فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ عزیز ساتھیو، رشوت ایک ایسا لفظ ہے جو ہمارے اور آپ کے ہاں معروف ہے۔ اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ہندی میں اس کے لیے گھوس اور اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگرچہ آج ماڈرن اصطلاح میں رشوت کو رشوت نہ کہہ کر کے کچھ ہماری مدد کیجیے، کچھ ہمارے کھانے پینے کو دے دیجیے، کچھ میرا محنتانہ دے دیجیے، اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ وہ رشوت ہے۔ رشوت ایک ایسی بلا ہے جو صرف شریعت اسلامیہ ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے ہر قانون میں اسے ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ بلکہ سرکاری آفیسز میں آپ لکھا ہوا بھی پائیں گے کہ رشوت لینا یا گھوس لینا ایک معاشرتی جرم ہے جو ناقابل معاف ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ یہ بیماری اس قدر عام ہو چکی ہے کہ آج دنیا میں شاید ہی کوئی کام ایسا ہو جو بغیر رشوت کے انسان اپنا حق حاصل کر لے۔ تو رشوت کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اس کو یہ سمجھیں۔ دیکھیے، رشوت سے مراد وہ مال یا خدمت ہے، کوئی ضرورت نہیں کہ مال ہی ہو، وہ مال یا خدمت ہے جو حاکم یا آفیسر کو اپنی مصلحت پوری کرنے کے بدلے دی جائے۔ وہ مال یا وہ خدمت ہے جو حاکم یا آفیسر کو اپنی مصلحت پوری کرنے کے بدلے دی جائے، کیونکہ اس صورت میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ عموماً یا تو غیروں کا حق مارا جاتا ہے، یا پھر انسان ایسا نہ کرے تو خود اپنا حق جو ہے انسان کیا ہے وہ لٹا دیتا ہے۔ تو چونکہ اس میں غیر کا حق مارا جا رہا ہے، اس لیے شریعت میں اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور لوگوں، نہ تو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناروا طریقے سے کھاؤ، لوٹ کر کے، دھوکہ دے کر کے، چوری کر کے، چھین کر کے، کوئی بھی صورت ہو، نہ تو تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناروا طریقے سے کھاؤ، نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض سے پیش کرو کہ تمہیں دوسرے کے مال کا کوئی حصہ ظالمانہ طریقے سے دے دیا جائے، اور یہ بات تمہارے علم میں بھی ہو۔ اس آیت کا ایک جو آخری جملہ ہے اس کا ایک مفہوم مفسرین نے یہ بھی لیا ہے کہ قاضی یا حاکم کو رشوت دے کر کسی دوسرے کا مال ہڑپ کیا جائے۔ تو چونکہ اس میں دوسرے کا حق لیا جاتا ہے، دوسرے کا حق مارا جاتا ہے، اور معاشرے کے اندر ایک طرف خود غرضی پیدا ہوتی ہے، مصلحت پسندی پیدا ہو جاتی ہے، اور اپنی مصلحت انسان کے سب سے آگے ہوا کرتی ہے۔ دوسری چیز، چونکہ اس میں جس کے اوپر جو ذمہ داری رکھی گئی ہے وہ شخص اپنی ذمہ داری کو امانت سے ادا نہیں کر رہا ہے بلکہ خیانت کر رہا ہے، اس ناحیے سے یہ دیکھیے بری رہی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں عموماً کمزور لوگ، ناتواں لوگوں کا حق مارا جاتا ہے۔ اس لیے ان تمام برائیوں کے پیش نظر اسلام نے رشوت کو ناجائز اور حرام بلکہ گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن میں حضرت عبداللہ ابن عمرو سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعن اللہ الراشی والمرتشی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، اور آپ جانتے ہیں لعنت کس قدر بری چیز ہے کہ ایک مومن کے اوپر خاص کر کے کسی پر لعنت نہیں بھیجی جا سکتی، لیکن پھر بھی یہ رشوت کا عمل اس قدر قبیح ہے کہ اگر کوئی شخص رشوت کا لین دین کر رہا ہے
تو وہ نبی رحمت کی زبان پر ملعون ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر۔ راشی جو رشوت دے رہا ہے اور مرتشی جو رشوت لے رہا ہے، تو رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ بلکہ ایک روایت جو مسند احمد وغیرہ میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو سے، اس کے الفاظ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الراشی والمرتشی فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں، دونوں جہنم میں گئے ہیں۔ بلکہ ساتھیوں معاملہ یہیں تک نہیں ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو کبار صحابہ میں ہیں، انہوں نے بڑے واضح طور پر، اور یہ بات طبرانی وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب الکبائر میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا فیصلہ کرانے کے لیے رشوت کا لین دین کرنا کفر ہے۔ یعنی صرف عام گناہ نہیں ہے، فیصلہ کرنے یعنی جہاں پر کسی قاضی کے پاس جانا ہے، جج کا معاملہ ہے، حاکم کے پاس معاملہ ہے، کسی کے پاس، تاکہ فیصلہ ہمارے حق میں ہو۔ خاص طور پر جب کہ انسان غلطی پر ہے تو فیصلہ کرانے کے لیے لین دین کرنا کفر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بڑی صراحت کے ساتھ فرما دیا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو شخص اللہ تبارک و تعالی کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو ایسے ہی لوگ کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ ایسے لوگ کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ تو چونکہ یہاں انسان پیسہ دے کر کے، قاضی جو اصل فیصلہ دیکھ رہا ہے قانون اور شریعت کی روشنی میں، وہ پیسہ دے کر کے بدل دے رہا ہے، تو قاضی گویا کہ یہ کفر کر رہا ہے، اور جو دے رہا ہے یہ بھی اس کے کفر میں شریک ہو رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ فیصلہ کرانے کے لیے رشوت کا لین دین کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور لوگوں کا باہمی معاملات میں رشوت کا لینا دینا مال حرام ہے۔ یعنی کوئی فیصلہ تو نہیں لیکن اپنا کوئی کام نکالنا ہے، پھنسا ہوا ہے۔ تو ایسے موقع پر اگر کوئی آدمی کسی کو رشوت دے رہا ہے، کسی موظف کو، کسی آفیسر کو، تو گویا یہ حرام ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ رشوت جہاں ایک معاشرے کے اندر ناسور ہے اور معاشرے میں متعدد خرابیوں کی جڑ ہے، وہی شریعت کی نظر میں اتنا قبیح ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں کے اندر داخل ہے۔ اور یہ واضح رہنا چاہیے کہ رشوت کی ہر وہ صورت حرام اور کبیرہ گناہ ہے جو کسی پر ظلم کرنے، کسی کا حق مارنے، حق کو باطل اور باطل کو حق قرار دینے، اور کسی ایسے شخص کو کچھ اس غرض سے رقم دی جائے کہ وہ ہمارا کام جلدی اور آسان کر دے، تو یہ تمام صورتیں کیا ہوں گی؟ رشوت میں داخل ہوں گی۔ بلکہ علماء نے رشوت کی متعدد صورتوں کا ذکر کیا ہے جو حرام ہیں، البتہ ایک صورت ایسی ہوگی رشوت کی جو جائز ہوگی۔ تو میں یہ چیز آپ کے سامنے ذرا تھوڑا سا مثال دے کر کے تفصیل سے رکھ دے رہا ہوں۔ دیکھیے، پہلی صورت جو رشوت کی ہے وہ یہ ہے کہ منصب کے حصول کے لیے، منصب کے حصول کے لیے، کسی نوکری کو لینے کے لیے، کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے کے لیے، جیسے قاضی بننے کے لیے، جج بننے کے لیے، کسی اعلیٰ منصب کے حصول کے لیے یا نوکری کے حصول کے لیے اگر رشوت دی جائے تو کیا ہے؟ یہی چیز اصل رشوت ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے پر۔ خواہ یہ رشوت رقم کی شکل میں ہے، خدمت کی شکل میں ہے، یا استعمال کی جانے والی اشیاء کی شکل میں ہے، ایک قلم ہی کی شکل میں کیوں نہ ہو، تو اس کی سب سے وجہ یہی ہے کہ صاحب حق کا حق مارا جا رہا ہے اور نااہل لوگ ایسے منصب پر پہنچ جا رہے ہیں جس کے وہ اہل نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اگر یہ رشوت کا بازار نہ ہو تو ہر شخص اپنی صلاحیت اور علم کے بنیاد پر وہ مقام حاصل کرے گا،
لیکن چونکہ اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے، اتنی تجربہ نہیں ہے، لہذا وہ پیسہ دے کر کے وہ منصب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور عام طور پر رشوت سے متعلق جو حدیث وارد ہیں وہ اسی معنی میں ہیں۔ دوسری چیز، فیصلہ کے لیے رشوت دینا، جیسے حاکم کو، قاضی یا جج کو یا پولیس آفیسر کو کچھ دیا جائے تاکہ فیصلہ ہمارے حق میں ہو، چاہے وہ فیصلہ کچھ دینے کا ہے یا اپنے اوپر سے تہمت کو ٹال دینے کا ہے، یعنی کسی جرم میں اسے پکڑا گیا، وہ پیسہ دے کر کے بری ہو جا رہا ہے تاکہ پولیس والا اس جرم کو اس کے نام پر نہ لکھے۔ یہ صورت جو ہے وہ بھی قطعاً غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو ہے اپنے موقف پر صحیح نہیں ہے، اور موقف صحیح نہ ہونے کی وجہ سے پیسے دے کر کے یا خدمت دے کر کے، کوئی گاڑی دے کر کے، کوئی چیز ایسی چیز دے کر کے وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور یہی چیز ہے جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا ہے کہ وَتُدْرُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، حاکموں کے پاس لے کر کے جاؤ۔ تیسری صورت یہ ہے رشوت کی، کام نپٹانے کے لیے، جیسا کہ آج سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں یہ بیماری بہت عام ہے۔ آج یہ چیز اس قدر عام ہو چکی ہے کہ آج خود رشوت دینے والا کوئی اپنے دل کے اندر عیب نہیں محسوس کرتا، اور رشوت لینے والا تو اسے اپنا حق سمجھ رہا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنا جائز کام کرانے کے لیے، دور نہ جائیے، آپ کو آئیڈینٹی کارڈ بنانا ہے، آپ کو پاسپورٹ بنانا ہے، آپ کو کوئی اور ایسا جو آفس کے اندر جو ہے، چاہے کچہری کے اندر ہے یا تحصیل کے اندر ہے، جو کام کرانا ہے، جب تک آپ پیچھے کے راستے سے کچھ دیتے نہیں ہیں، حتیٰ کہ آپ ایئرپورٹ پر جائیں، آپ کے پاس یہ سامان نہیں ہے جس کے پاس کسٹم ہو، لیکن آفیسر بلا وجہ آپ کو پریشان کرے گا۔ آپ ٹرین کا ٹکٹ لینے جائیں، آپ کا حق بنتا ہے، لیکن بلا وجہ آپ کو پریشان کیا جاتا ہے، اور اگر آپ پیسہ دے دیں یا کوئی ایسی رشوت دے دیں تو آپ کا کام اتنی آسانی سے ہو جاتا ہے کہ یہ آفیسر جتنا آپ کے اوپر مہربان ہے، شاید اپنے ماں باپ پر بھی اتنا مہربان نہ ہو۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ وہ اصل رشوت میں داخل ہے، جو قطعاً ناجائز اور حرام ہے۔ مشکل یہ ہے کہ آج ہم اور آپ، ہمارے یہاں یہ چیز اس قدر عام ہو چکی ہے کہ ہم اور آپ پہلے پیشکش کرتے ہیں کہ ہاں ہم اتنا دینے کے لیے تیار ہیں، ہمیں دینے کے تیار ہیں، جبکہ اگر کوئی صورتحال ہو تو اس صورت میں ہے کہ ہمارا کام نہیں چل رہا ہے تو ہم بادل ناخواستہ ہم پریشان کب ہوتے ہیں؟ جب اتنی بڑی رقم کا مطالبہ کرتا ہے جو ہمارے اوپر بہت بھاری ہوتی ہے، اور اگر معمولی رقم ہو جسے ہم آسانی سے دے سکتے ہیں، ہم اچھے پیسے والے دے سکتے ہیں، تو ہم اسے اپنے اوپر کسی بھی قسم کا بار محسوس کیے بغیر اسے آسانی سے دے دیتے ہیں، جبکہ یہ چیز ناجائز اور حرام ہے۔ اگر بسا اوقات انسان کو دینی پڑ جائے تو وہ یہ سمجھے کہ ہے تو یہ گناہ کا کام، لیکن بدرجے مجبوری اسے کام کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے مجھے اپنا حق لینا ہے۔ تو کام نپٹانے کے لیے جو آفیسز کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں جو چیز دی جاتی ہے یہ چیز بھی رشوت میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک موظف ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس کے اوپر واجب ہے، وہ آپ کی خدمت کے لیے وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اب اس کو اسے دے دینا گویا کہ گناہ کے کام پر اس کی مدد کرنا ہے۔ اور جو تعاونوا علی الاثم والعدوان کے تعاون البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کے ضمن میں آیا کرتا ہے۔ جی، چوتھی صورت ایک اور ہے جو آج ہمارے یہاں اسکولوں اور کالجوں میں بڑے عام طور پر یہ چیز پائی جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ پاس ہونے کے لیے ٹیوشن پڑھنا۔ آج ایک ٹیچر ہے، جبکہ ہم اپنے یہاں مدرسوں میں، ہم نے اسکول کو بھی دیکھا ہے، کالج کو بھی دیکھا ہے، ہائی اسکول، انٹرمیڈیٹ، وہاں یہ چیز پائی نہیں جایا کرتی تھی، اس لیے کہ استاد کلاس میں سبق پڑھاتا تھا، اچھی طریقے سے پڑھاتا تھا، اور بچے وہیں سے، جو اچھے بچے ہوا کرتے تھے، وہیں سے سمجھ کر کے بعد میں اس کو حل کیا کرتے تھے۔ اس وقت ہمارے بچپن کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی ٹیوشن پڑھتا ہے بچہ تو اسے ہم لوگ کیا سمجھتے تھے؟ بڑا گھامڑ ہے، یہ پڑھنے کے لائق نہیں ہے، بڑا کمزور ہے، اس لیے ٹیوشن پڑھ رہا ہے۔ لیکن کوئی اچھا پڑھنے والا یا اوسط درجے کا بچہ کبھی بھی ٹیوشن نہیں پڑھا کرتا تھا، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ بغیر ٹیوشن کے کامیاب نہیں ہوتا، پاس نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدرسے اور اسکول کے اندر جو استاد ہیں وہ یا تو
ان کے پاس صحیح معلومات نہیں ہے کہ بچوں کو دے، نااہل لوگ وہاں پر چاہے پیسے کسی ذریعے سفارش کے ذریعے پہنچے ہوئے ہیں، رشوت کے ذریعے، اور یا کہ استاد پوری معلومات دینا نہیں چاہتا ہے اور خود اسی اسکول میں اور کالج میں اسکول کے سے فارغ ہونے کے بعد بچوں کو جمع کر کے وہاں پر ٹیوشن دیتا ہے۔ یہ چیز بھی سراسر کیا ہے؟ رشوت کے اندر داخل ہے، جبکہ وہ شخص گورنمنٹ سے یا ذمہ دار جو لوگ ان سے تنخواہ لے رہا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جو ہمارے یہاں بہت عام ہے، جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح استاد اور مفتی حضرات کو ہدیہ اور تحفہ پیش کرنا۔ استاد اگر کسی کے اوپر بھاری پڑے یہ میری باتیں، تو اس پر ناراض ہونے کے بجائے، اسے رد کرنے کے بجائے علماء کے اقوال کی طرف جائے اور غور کرے اس کے اوپر کہ میری بات میں کہاں تک وزن پایا جا رہا ہے۔ استاد کو یا مفتی کو یا مقرر کو ہدیہ اور تحفہ پیش کرنا، یعنی جو طالب علم یا اس کے والدین استاد کو ہدیہ اور تحفہ دیتے ہیں، ان کی خاطر مدارات کرتے ہیں یا ان کی کوئی خدمت بجا لاتے ہیں، تو استاد اس طالب علم کی طرف خصوصی توجہ دیتا ہے اور اس کے نمبرات پورا دے دیتا ہے۔ اسی طرح مفتی اگر سائل سے، مسئلہ پوچھنے والے سے ہدیہ قبول کرتا ہے تو اس کے لیے فتویٰ دینے میں تساہل سے کام لیتا ہے اور حکم لگانے میں نرم رویہ اختیار کرتا ہے۔ جیسے یہاں پر جب میں آیا، چونکہ میں ایک سیدھا سادہ سا، میرے تصور میں یہ بات نہیں تھی، لیکن جب مصر کے، سوریہ کے، ادھر ادھر کے علاقے کے لوگوں سے بات ہوئی اور کچھ سمجھ اپنے اندر آئی تو مجھے اندازہ لگا، بلکہ یہاں مصر سوریہ میں ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ایک مفتی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ایک دیوار پر ہم نے دیکھا ہے کہ کتا پیشاب کر رہا ہے، اس کو کیا کیا جائے؟ تو کہا کتا پیشاب کر رہا ہے، لہذا اسے 7 بار رگڑ رگڑ کر کے دھونا ہے، مٹی سے، صابن سے 7 بار رگڑ کر کے دھونا ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ حضرت یہ وہی دیوار ہے جو آپ کے اور ہمارے گھر کے بیچ میں پڑی ہوئی ہے۔ تو کہا اچھا قلیل الماء یطہر، تھوڑا سا پانی بھی ہو، ایک بالٹی پانی ڈال دو، پاک ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس قسم کے لوگ، بلکہ یہاں تک میرے سامنے بات آئی ہے کہ وہ ڈاکٹر حضرات جن کے پیچھے پی ایچ ڈی اور ایم اے کے لڑکے کام کرتے ہیں، جب ان کے تھیسز اور رسالے کے مناقشہ کا وقت آتا ہے، جس نے ایسا کیا ہے اس نے خود مجھ سے بتایا ایک بار کہ ہم نے ایسا کیا اور لے جا کر کے دیا۔ تو جس بڑے دکتور یا ڈاکٹر کے پاس جو ہے وہ مناقشہ کا معاملہ جانا ہے، تو کیا ہے پیچھے سے جا کر کے اس کے لیے اور اس کی بیوی کے لیے ساڑی اور ہدیہ اور تحفہ لے جاتے ہیں، تاکہ مناقشہ کرنے میں، بحث ڈسکشن کرنے میں کیا ہے ہمارے ساتھ آسانی سے کام لے۔ تو علی کل حال یہ جو بھی صورتحال ہو، اس سلسلے میں لین دین کرنا یہ ایک قسم کی رشوت ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیل کے علماء کا کردار بتایا ہے قرآن مجید میں۔ اسی طرح واعظ اور خطیب کو ہدایہ اور تحائف اور نذرانے جہاں اچھے ملتے ہیں وہاں کے لیے وقت بڑی آسانی سے دے دیا جاتا ہے، اور جہاں سے کم امید ہوتی ہے وہاں جانے کے لیے ٹال مٹول سے کام لیا جاتا ہے۔ جہاں اچھے زیادہ ان کو پیسے ملنے کی امید رہتی ہے وہاں تقریر بہت جم کر کے کی جاتی ہے، اور جہاں ہے کہ لوگ یہاں تو بس معمولی سے لوگ ہیں، مجھے تھوڑا ملے گا، وہاں صرف کارگزاری کے لیے تقریر کر لی جاتی ہے اور کوئی اچھی تقریر نہیں کی جاتی۔ یہ سارے لوگ اس حکم کے تحت داخل ہیں کہ وہ لوگ ایک قسم کی رشوت کا لین دین کر رہے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ۔ ان لوگوں کے لیے ویل ہے۔ آپ جانتے ہیں ویل کا معنی کئی بار میں بیان کر چکا ہوں کہ ویل کا ایک معنی تباہی، بربادی اور ہلاکت کے ہے، اور دوسرا معنی ویل کہا گیا ہے کہ جہنم کی ایک وادی ہے، جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مفسر قرآن سے مروی ہے۔ تو ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو، یعنی اپنا مسئلہ بیان ہے، قرآن نہیں، اپنا مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں، ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو
ویل، ہلاکت اور افسوس ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ چاہے کوئی عالم ہے، کوئی مدرس اور ٹیچر ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی مقرر ہے، اگر اپنے فرائض کی ادائیگی میں پیسے، خدمت یا زیادہ خاطر و مدارات کو سامنے رکھ کر کے ان میں تبدیلی کر رہا ہے، مدرس پڑھانے میں، مدرس طلبہ کا حق دینے میں، مقرر اپنی تقریر میں، قاضی اپنے فیصلے میں اگر اس چیز کو سامنے رکھ رہا ہے تو وہ بھی ایک قسم کی رشوت کا لین دین کر رہا ہے۔ علماء نے اس کے بالکل صراحت کی ہے۔ یہاں پر ایک بات آپ لوگوں سے واضح کرتے چلوں کہ کسی کا حق مارنے کے لیے کسی حاکم، قاضی یا اہلکار کو کچھ دینا رشوت و حرام ہے، لیکن اگر کوئی قاضی و اہلکار ظالم ہے اور لوگوں کے حقوق بھی اس کے پاس محفوظ نہیں رہتے اور وہ لوگوں سے طلب کرتا ہو یا اسے دینا پڑتا ہو، جیسا کہ آج ہمارے ہاں عام دستور ہے، تو اس سلسلے میں صرف اور صرف اپنے جائز حق کے لیے، کسی دوسرے کے حق کے لیے نہیں، اپنے جائز حق کے لیے مجبوری کی صورت میں کچھ دینا پڑے تو دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ لینے والا ڈبل گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، ایک رشوت لینے کا اور دوسرے صاحب کو ایک کام، حرام کام پر مجبور کرنے کا۔ تو علی کل حال کہنے کا مطلب ہے کہ رشوت اپنی جملہ خرابیوں کے ساتھ کبائر کے اندر داخل ہے۔ آج کا ایک کبیرہ اور لے لیتے ہیں جو لوگوں کے حقوق اور معاملات ہی سے متعلق ہے، یعنی چوری کرنا۔ چوری کرنا کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے، کسی عاقل و بالغ شخص کا، کسی عاقل اور بالغ شخص کا کسی محفوظ جگہ سے، غور کریں گے، کسی عاقل اور بالغ شخص کا کسی محفوظ جگہ سے کسی کے مال کو چھپا کر اٹھا لینا چوری کرنا ہے۔ اگر محفوظ جگہ نہیں ہے اسے چوری کرنا نہیں، چوری کا حکم نہیں آئے گا۔ وہ اگر مجنون پاگل ہے تو اسے چوری کا حکم نہیں آئے گا، اور اگر چھپا کر کے نہیں لے رہا ہے، چھپ کر کے نہیں بلکہ زبردستی لے رہا ہے تو اس کا نام چوری نہیں ہے، یہ نہیں کہ وہ جائز ہے، اس کا حکم دوسرا ہے۔ تو کسی عاقل اور بالغ شخص کا کسی محفوظ جگہ سے کسی کے مال کو چھپ کر کے لے لینا، یہی چوری ہے۔ چوری ایسا جرم ہے ساتھیوں جو عقلاً و شرعاً ایک بہت ہی قبیح فعل ہے۔ اسی لیے ہر شریعت میں اور ہر ماحول میں چوری کو برا سمجھا جاتا ہے اور چوری کے لیے سخت سزا مقرر کی گئی ہے۔ اسلام نے بھی چوری سے متعلق، چونکہ کسی کا مال ناجائز طور پر لینا ہے، کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا ہے، اور اس سے معاشرے کے اندر بہت بڑی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں، کسی کا مال، کسی کی جائیداد، کسی کا حق محفوظ نہیں رہے گا، اس لیے اسلام نے چوری کو گناہ کبیرہ کہا ہے۔ اور جو چور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اوپر ملعون ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لعن اللہ السارق یسرق البیضہ فتقطع یدہ ویسرق الحبل فتقطع یدہ، یعنی اللہ کی لعنت ہے چور پر کہ وہ انڈا چراتا ہے جس پر اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اور رسی چراتا ہے اور اس پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بیان نہیں کرنا ہے کہ ہاں بھائی رسی چرانے سے اور ایک انڈا چرانے سے کسی کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہاں یہ بیان کرنا ہے کہ انسان کا ایک ہاتھ جو ہے وہ کس قدر قیمتی ہے، وہ کس قدر اہم ہے، ذرا اس کو سمجھے کہ دنیا کی ساری دولت اگر خرچ کی جائے وہ کسی کا ہاتھ بنانے کا معاملہ تو نہیں بنا سکتا، اور اسے دنیا کے معمولی چیز کے عوض میں کاٹ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ کس قدر انسان بدبخت ہے، اسے لوگوں کے سامنے جہاں رسوائی ہو رہی ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت، ایک ہاتھ جس کی قیمت دنیا کی دولت نہیں لگا سکتی ہے، اس سے محروم ہو جانا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کو کبائر میں شمار کرتے ہوئے فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما ہن اربع، یہ کبائر یہ چار ہیں۔ کیا ہے؟ لا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کی جائے، یعنی یہ کبائر جن سے پرہیز کرنا ضروری ہے تم لوگوں کے لیے، وہ چار ہیں۔ باری تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ کبیرہ ہے، اور کسی جان کو بغیر حق کے اس کو مارنا یہ بھی کبیرہ ہے، اور تیسری چیز کیا ہے؟ چوری کرنا بھی کبیرہ ہے، چوتھی چیز کیا ہے؟ زنا کرنا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوری کی قباحت کے پیش نظر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے اور عورتوں سے یعنی صحابہ سے جو بیعت لیا کرتے تھے ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ تم لوگ چوری نہ کرنا. چنانچہ اس سلسلے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ کی روایت جو بخاری مسلم اور متعدد کتب حدیث کے اندر ہے، اس میں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں یہاں سے مسند احمد سے نقل کر رہا ہوں اس حدیث کو کہ آپ کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا تعالوا بایعونی، اے لوگو آؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت کرو. یعنی معنی کیا ہے؟ یعنی عہد کرو کہ تم لوگ یہ کام نہیں کرو گے. آؤ بیعت کرو. کس بات پر؟ الا اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے. ولا تسرقوا، اور تم لوگ چوری نہیں کرو گے. ولا تزنوا، تم زنا نہیں کرو گے. ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے. ولا تأتون ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، اور نہ ہی اپنے آگے سے کوئی بہتان ترازی کرو گے، اور نہ ہی کسی خیر کی کام میں تم میری مخالفت کرو گے. جانتے ہیں یہی 6 چیزیں ہیں جس کا ذکر سورہ ممتحنہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے خصوصی طور پر بیعت لیا کرتے تھے. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ چوری کرنا کس قدر قبیح فعل ہے اور چوری سے بچنا کس قدر اہم چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرد اور عورت سے اس پر بیعت لیتے ہیں. ساتھیوں، معاملہ یہیں تک نہیں ہے بلکہ چوری کرنے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ابو ہریرہ سے مروی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ایک مومن اور چوری کرے یہ نہیں ہو سکتا. ایک مومن چوری کرے وہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے جب وہ چوری کرتا ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس کے اندر موجود نہیں ہوتا، اس کا ایمان اس کے اوپر رہا کرتا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزنی حین یزنی وہو مؤمن، کوئی شخص جس وقت زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا. ولا یشرب الخمر حین یشربها، اور جو شخص شراب پیتا رہتا ہے شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا. ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، اور چور جب چوری کرتا رہتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. اس لیے کہ اگر اس کا ایمان صرف ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس حرکت کو دیکھ رہا ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے میری اس حرکت کو نوٹ کرنے کے لیے ہمارے دائیں بائیں 2 فرشتوں کو متعین کر دیا ہے. اس لیے کہ اگر کوئی انسان چوری کرنا چاہے اور یہ دیکھے کہ جو اس چیز کا مالک ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو کبھی چوری نہیں کرے گا. اور مالک تو بہت دور کی بات ہے، اگر یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک معصوم بچہ 5-6 سال کا بھی ہمیں دیکھ رہا ہے کہ میں چیز اٹھا رہا ہوں تو بھی اٹھانے سے گریز کرے گا. تو چہ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، چہ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے 2 دیکھ ہی نہیں رہے بلکہ اسے وقت کے ساتھ، جگہ کے ساتھ، ضمیر کے ساتھ قید کر لے رہے اور قیامت دن اس کے سامنے پیش ہوگا. تو اگر اس کا ایمان اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر ہوتا تو ایسا نہ کرتا. اسی لیے اللہ کے رسول بیان فرمایا چور جس وقت چوری کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا. بلکہ چوری ساتھیوں اس قدر قبیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سزا ہاتھ کا کاٹنا رکھا ہے. یعنی اگر کوئی شخص چوری کرتے پکڑا جائے، کوئی چوری کرتے پکڑا جائے اور ثابت ہو جائے اس کی چوری تو اس کا ہاتھ یہاں سے کاٹ لیا جائے گا. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز الحکیم. اور چور خواہ مرد ہو یا عورت دونوں کا ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے کیے کا بدلہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عبرت ناک سزا ہے. تو ساتھیوں، کہنے کا مطلب ہے چوری سے متعلق قرآن اور حدیث کے اندر بڑی وعید وارد ہیں، اور اسی بنیاد پر متفقہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق علماء کہتے ہیں چوری کرنا گناہ کبیرہ ہے. لیکن ایک بات یہاں پر ہم آپ کے سامنے رکھ دیں، چوری کی جو شکل ہو، چھوٹا ہے یا بڑا کام ہے، چھوٹی چوری بڑی چوری ہے، ہر چوری کیا ہے وہ گناہ ہے. لیکن چوری کی بات صورتیں ایسی ہیں
جو بہت زیادہ قبیح ہوتی ہیں اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر کسی مجبور کا، کسی خستہ حال کا، کسی بیوہ عورت کا، کسی یتیم بچے کا انسان مال چوری کرے تو ویسے قبیح ہے۔ تو اس میں ایک تو چوری کا جرم ہے، دوسرے یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمارے اور آپ کے اوپر کمزوروں کی اعانت، کمزوروں کی مدد کرنا، اللہم انی احرج علیک حق الضعیفین الضعیف والمرأة الیتیم والمرأة، تو ان کی حق تلفی ہے، اس لیے یہ چوری کی قبیح ترین صورت ہے۔ اسی طریقے سے حاجی کا مال چرانا، ساتھیوں میں جان بوجھ کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں تاکہ ان لوگوں کی قباحت اور برائی کا اندازہ لگائیں جو حرم جیسی مبارک جگہ میں رہ کر کے بھی یہ گھناؤنا کام کرتے ہیں، اور چپل کا، دیگر سامان کا، موبائل کا، ان چیزوں کا نکل جانا اور لے لیا جانا یہ تو ایک معمولی سی چیز ہو کر کے اب رہ گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان لوگوں کو قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھنا چاہیے، سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، جو اس حرم کے اندر، مسجد حرام اس کے ارد گرد جو شخص ظلم کا یا کجروی کا ارادہ کرے گا، یعنی کام کرے گا نہیں بلکہ ارادہ کرے گا، تو ہم اس سے اس ارادے پر دردناک عذاب دیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حاجی، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے جو وہاں کی زیارت کے لیے کہ ان کا مال چوری کرنا یہ چوری کی بدترین صورت ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم میں ایسا شخص دکھلایا گیا کہ وہ اپنی اتڑیوں کو گھسیٹ رہا ہے، گویا عالم برزخ میں بھی اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ کسوف کے موقع پر آپ نے جو خطبہ دیا اس میں آپ نے فرمایا تھا وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ، اور یہاں تک کہ ہم نے اس جہنم میں اس چھڑی جو تھی اس میں لوہا لگا کر ٹیڑھا، یعنی مڑے ہوئے سر والی چھڑی کہہ لیجئے، مڑے ہوئے سر والی جو چھڑی کر لیجئے آپ کا، کہ ہم نے مالک کو دیکھا کہ وہ آگ میں اپنی ہتھیلیاں گھسیٹ رہا ہے۔ صحابہ نے تعجب کیا کہ آخر وہ کیسا شخص تھا، تو آپ نے فرمایا کانا یسرق الحاج بمحجنہ، اپنی یہ ٹیڑھی سر والی جو چھڑی ہے اس سے حاجیوں کا سامان ایسے کھینچ لیتا تھا، اگر جس کا سامان ہے وہ متنبہ ہو گیا تو کہتا وہ ہماری اس چھڑی کے اندر اٹک گئی ہے۔ یعنی دیکھیے ایک تو چوری اور اس کے اوپر جو ہے اس کا بہانا سینہ زوری، ارے اٹک گئی ہے۔ تو اگر وہ حاجی جان لیتا کہ یہ لے رہا ہے تو کہتا ارے دیکھو میں چاہتا رہتا لیکن اس میں اٹک گئی ہے، یعنی گویا بری ہے، اور اگر حاجی نہیں دیتا اسے لے کر کے چلا جایا کرتا تھا۔ تو حاجیوں کی مال کی چوری یہ چوری کی بری صورت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور صورت چوری کی بہت زیادہ قبیح ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے پڑوسی کے گھر سے چوری کرنا، اپنے پڑوسی کے گھر سے چوری کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں اور امام احمد حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند کے حضرت مقداد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ چوری کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا کہتے ہو تم چوری کے بارے میں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے لہذا وہ حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی 10 گھروں میں چوری کرے، 10 گھروں میں چوری کرے، اس کے لیے یہ گناہ ہلکا ہے اس گناہ سے کہ آدمی اپنے پڑوسی کے گھر سے چوری کر رہا ہے۔ یعنی پڑوسی کے گھر میں چوری کرنا ایک گھر میں مسلمانوں یا اللہ کے بندوں کے 10 گھروں سے چوری کرنے سے بھی زیادہ قبیح فعل ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ جن کبائر سے شریعت نے سختی کے ساتھ منع فرمایا بلکہ اکبر الکبائر میں رکھا اور اس سے خصوصی طور پر پرہیز کی ضرورت ہے، وہ یہ کیا ہے؟ چوری کرنا ہے۔ اب چوری کی جو بھی شکل ہو، بہت سے لوگ جو ہے آفس سے، بہت سے لوگ جو ہے کمپنیوں سے، بہت سے لوگ ایسی جگہوں سے چوری یا خیانت کرتے ہیں، وہ چوری بھی اور خیانت دونوں کے اندر داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر قسم کے کبائر سے محفوظ رکھے۔ اگلی مجلس انشاءاللہ کل آپ کے سامنے ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 508959 واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔